اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحى روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں۔ قلا ناراض، کاف نہیں ملایا، ما ودعک ربک وما قلاک یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا۔ یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے۔ امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے دو ترجمے بتاتا ہوں۔ والضحیٰ میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہ گاروں کو چھپا لیں گے۔ تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ والضحیٰ یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں۔ والضحیٰ میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم۔ بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ الم یجد کا ہاں وللآخرۃ خیر لک من الاولی یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون چالی میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ انی و امتی علی کوم من الارض قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے۔ میرے رب کہہ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے اور قریش مکہ کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا، اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے۔ والضحیٰ دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا ہے نہ کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ فوزان سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ الم یجد کا یتیما فآویٰ آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے
آپ کو مالدار بنا دیا۔ اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا، میں نے وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو میرے محبوب آپ یتیم تھے، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا۔ میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے، آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا۔ اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی، تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں۔ اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے، فلا وربک فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے، یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ اور نماز کی عادت ڈالو۔ ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نصب گڑ جانا، جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا فَانْصَبْ، ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو، ایسے۔ عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے، کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے، اتنے اطمینان سے نماز۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، بولو، فَارْغَب، رغبت کی نماز، نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ، نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو۔ ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں۔ مسجد میں گیا، نفل شروع کر دی، ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیر کے دوسرا ستون، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا تیسرا ستون، اللہ اکبر، پڑھے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان آئے، اما جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن سے فاقہ تھا، اللہ سے مانگنے گئے تو ہزاروں قطار رونے لگے، مجھے کیوں نہ کہا، عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا، ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا، یہ سارے مالدار تھے، بھاگے بھاگے گھر گئے، پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا، اور پھر بھاگے بھاگے گئے اور گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے اور روٹیاں اٹھا کے لائے اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے پوچھا عائشہ کچھ ہوا؟ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ کہ یہ کون لایا ہے؟ کہ یہ عثمان لایا ہے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو نماز کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان لوگ یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ سب فضولیات ہیں،
سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے، سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ باقی سب ڈھکوسلے ہیں، میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر اثر ہے، میرے اوپر جنات ہیں، یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسباب ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بک بک ہے، سب بک بک ہے۔ کبھی اس چکر میں نہ پڑنا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، میری بندش کر دی گئی ہے، اولاد کی بندش ہو گئی ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے۔ نماز جو موجود ہے، اللہ جو موجود ہے، تو کبھی عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ کبھی جو وظیفے بتانے والے ہیں 1000 دفعہ یہ پڑھو، 1000 دفعہ یہ پڑھو، میرے سر میں درد ہے۔ اور ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ میں کہا جی پھر تو پہلے انہوں نے اور درد ہوا جاوے گا جو میں سر درد نال میں 1000 واری سورۃ اخلاص پڑھا کے میرے کو تو نماز دی رکعت وچ کولو اللہ مشکل پڑی جاندی ہے۔ میں کہا جی یہ وظیفہ تسی اپنے کول ہی رکھو، یہ میرے واسطے کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے وظیفہ بتایا، نماز پڑھو دعا مانگو، نماز پڑھو دعا مانگو، صدقہ کرو، سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، چاہے فاسق ہو۔ اور سخاوت کا مطلب کوئی بہت زیادہ خرچ کرنا نہیں ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو غریب بھی سخی ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے۔ بخل خود پیدا ہوتا ہے، سخاوت کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ سخی بنو۔ مولویوں میں سخاوت بہت کم ہے، بلکہ ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ شروع سے لینے کا جو کام شروع ہو جاتا ہے تو دینے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو دینا سیکھو تاکہ اللہ تمہیں دے، کھلانا سیکھو اللہ تمہیں کھلائے، پلانا سیکھو اللہ تمہیں پلائے۔ پھر سب سے بڑی سخاوت ہے جس پہ ناراضگی ہے معاف کرو۔ سب سے بڑی تواضع ہے جس پہ زیادتی کی ہے اس سے جا کے معافی مانگ لو۔ معافی مانگنا اس سے بڑی تواضع کوئی نہیں، معاف کر دینا اس سے بڑی سخاوت کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو سخی سے پیار ہے، وہ فاسقی کیوں نہ ہو۔ سامری نے بچڑے کی پوجا کروائی، اللہ نے کہا ان سب کو قتل کرو، وہ قتل ہو گئے۔ سامری نے پکڑا ہوا آ گیا، اللہ نے کہا موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہ یا اللہ وہ بدبخت تو سب کو بچڑے کی پوجا پہ لگانے والا۔ اللہ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ آپ ہی مر جائے گا۔ وہ بخار میں مر گیا۔ تو سخاوت ایسی چیز ہے جو کفر و نفاق میں بھی کام دے جاتی ہے۔ بیٹا سخی بنو۔ اور ایک سخاوت بتائیے جس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، معاف کرنا سیکھ، معاف کرنا سیکھ، درگزر کرنا سیکھ، اپنی کوتاہی کا کھل کے اعتراف۔ جو معافی مانگنے آئے اس کے آگے منہ نہ بناؤ، اسے فوراً اپنے سینے سے لگاؤ۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ اور نوافل میں تہجد کا اہتمام کا، یہ شعار الصالحین ہے۔ آپ نوجوان ہو تو آپ 70 سے بھی آگے چلے گئے۔ تہجد کا اہتمام کا، نوافل۔ اس سر درد میں میرے نفل کبھی چھوٹتے ہیں، ورنہ 40-50 نفل روزانہ پڑھتا ہوں۔ میری تہجد قضا نہیں ہوتی سوائے شدید تکلیف کے۔ پچھلے 30-35 سال سے اللہ نے مجھے تہجد کا پابند کیا ہوا ہے۔ یہ میں تم میری اولاد ہو، تمہیں ترغیب کے لیے سنا رہا ہوں، کوئی اپنی بزرگی نہیں جتا رہا ہوں، کہ تمہیں پتہ چلے کہ بیماری میں بھی اگر اہتمام ہو سکتا ہے تو اس جوانی میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ جلدی سو، جلدی اٹھ، اس موبائل پہ کھیلنا چھوڑ دو، یہ تمہارا بہت وقت ضائع کرتا ہے۔ اس موبائل سے کھیلنا چھوڑ دو، اس کو دیکھنا چھوڑ دو، وہ وقت مطالعے پہ لگاؤ، تلاوت پہ لگاؤ، ذکر پہ لگاؤ، تسبیح پہ لگاؤ، لوگوں کی خدمت پہ لگاؤ۔ اس نے بہت نقصان پہنچا ہے، خاص طور پر جب تم ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، بیوی کے ساتھ بیٹھو، بچوں کے ساتھ بیٹھو، اسے بند کر کے بیٹھو تو تمہیں اس کا بہت نفع ہو۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے، 25 سے 30 ارب سال ہوئے۔ تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی ہے۔ اس سے 1000 سال پہلے، اگر اسی کو لے لیں، 25 ارب سال، 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جنت، دوزخ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کچھ نہیں، سب اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔
سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہے، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین، ٹھیک، میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین، وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین کو، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو، ابھی مہر اس وقت سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر ہے۔ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا لو کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہوگا، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، ٹھیک، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں،
چونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے 2 نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، سے طول کے ہمیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوب